10 اگست کو بلوچستان کے ضلع زیارت کے اے سی صاحب تھے، بزرگ آدمی ہیں، 3 ستمبر کو وہ ریٹائر بھی ہو چکے ہیں، مطلب اپنے آخری مہینہ گزار رہے تھے، کوئی 23 دن رہ رہے تھے ان کی ریٹائرمنٹ میں، تو عسکریت پسند آ گئے، ان کی گاڑی کو آگ لگا دی، ان کی فیملی جو تھی یا گن مین تھے ان سے بندوقیں لے لی اور گاڑی کو آگ لگا دی، ان کو اور ان کے نوجوان بیٹے کو اپنے ساتھ لے گئے۔ جب ابھی 2 دن قبل ایک تصویر وائرل ہوئی جس میں ایک شخص قتل ہوا تھا، تو اس کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں تھا بلکہ ہدایت اللہ سمالانی تھا، کوئی بیچارہ، اس کا بھی کوئی یہی کوئلے کا لین دین تھا، وہ بھی شاید کسی عسکریت پسند تنظیم کا ہی نشانہ بنا ہے۔ بڑے دکھ کی بات ہے۔ حنیف نورزئی جو اے سی تم تھے وہ بازیاب ہوئے ہیں، تو میں دیکھ رہا تھا کہ عام آدمی کہہ رہے تھے ہاں بھائی وہ ایسے نہیں دیکھتے، مار دیتے ہیں، تو یہ بے گناہ تھا یہ آیا، تو بھائی ایسا بھی نہیں ہے۔ کتنی بری کیفیت ہوگی کہ والد کے سامنے نوجوان بیٹے کو تکلیف دی جائے یا نوجوان بیٹے کے سامنے بزرگ والد کو تکلیف دی جائے۔ وہ لمحہ ہی موت کا ہوتا ہے کہ یار اس سے بہتر ہے میں مر جاؤں، اور دونوں ساتھ ہوں اور دونوں کہہ رہے ہوں کہ یار نہ میں والد کے لیے کچھ کر پا رہا ہوں اور والد کہے کہ میں بیٹے کے لیے کچھ نہیں کر پا رہا ہوں، تو یہ بہت تکلیف دہ چیز ہے۔ جو ادھر آئے تھے ایک بزرگ 60-70 سال سے ان کی اوپر عمر تھی، یہ بالاچ مولا بخش والے کیس میں وہاں سے پھر یہ آئے کوئٹہ سے پھر مہرنگ لوگ جب اسلام آباد گئے، یہ بزرگ صاحب ادھر بھی ساتھ تھے، پھر حامد میر کو بھی انہوں نے غالباً انٹرویو دیا تھا، اسلام آباد میں بھی رو رہے تھے۔ ابھی 2.5 سال یا 3 سال اس کے بعد ان کا بیٹا آیا ہے، بازیاب ہوا ہے، اور وہ جو لمحات تھے والد جب ان کے ساتھ گلے مل رہا تھا، رو رہا تھا، تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ بزرگ والد کتنی تکالیف کے بعد اپنے بیٹے کو دیکھ رہا تھا۔ اور تو اب یہاں پہ 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک وہ کہتے ہیں کہ دیکھا یہ نہیں تھا، اس کو 2-2.5 سال لے گئے، مفت میں تشدد بھی کیا ہوگا، زندانوں میں بھی رکھا گیا، ٹارچر بھی کیا گیا، اگر اس کے خلاف کچھ ہوتا تو پھر یہ اسے نہ چھوڑتے، یہ ایک نیریٹو کہتا ہے۔ دوسرا جو سیکیورٹی فورسز والوں کا نیریٹو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے، ہمارے پاس ہوتی ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں انوالو ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، ہم ان کے اپنے پاس رکھتے ہیں، ہمیں نظر آتا ہے کہ ہاں اب یہ ان سے ہٹ جائے گا یا اپنا راستہ چینج کر لے گا، تب ہم اس کو مارجن دیتے ہیں، گو کہ بہت بڑا کمانڈر ہی کیوں نہ ہو، تاکہ وہ اپنی ایک نئی زندگی شروع کرے۔ فاٹا میں ضلع خیبر کی وادی ہے تیرا، اس میں کوئی رات کے وقت گئے، کوئی گن شپ ہیلی کاپٹر یا دوسرے، انہوں نے وہاں پہ کارروائی کی، تو اس میں غالباً 21 افراد جاں بحق ہوئے ہیں جو بتایا جا رہا ہے۔ اس کے خلاف احتجاج بھی ہو رہا ہے۔ کوئی BBC نے رپورٹ کیا کہ ہم نے ذمہ دار لوگوں سے رابطہ کیا، ان کو ہم نے سوال بھی بھیجے، ابھی تک جواب نہیں آیا۔ وہ کہتے ہیں ہو بہو جیسا ہم سوچتے ہیں آپ ایسا بولو۔ وہ بھائی کیوں بھائی، عام عوام کا کون سوچے گا؟ آئین کا، حقوق کی پامالی کا، بنیادی انسانی حقوق کا، ان پر کون بات کرے گا؟ ہمارا کام تو کسی ادارے کی وہ نہیں، ترجمانی کرنا تو نہیں ہے۔ ہم نے موقف کوشش کرتا ہوں کہ دونوں اطراف کے دے دوں جو بھی ہو، لیکن جو چیز زیادتی ہے اس کو زیادتی بتاؤں۔ یہاں پہ عام لوگ نشانہ بنے ہیں تو جو بھی ذمہ دار ہیں ان کے خلاف کارروائی ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، مجھے کہتے ہیں مقبول احمد۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ ایسی زیارت جو مغوی ہیں، جن کو اغوا کیا گیا ہے عسکریت پسندوں کی جانب سے، پچھلے دنوں ایک تصویر وائرل ہوئی جس میں کہا گیا کہ ان کو مار دیا گیا ہے، تو ابھی کہہ رہے ہیں کہ اس کا فرینزک کرایا گیا ہے، وہ افضل باقی صاحب نہیں تھے، تو یہ خوشائند بات ہے، خدا کرے کہ وہ واپس لوٹ آئیں۔ دوسری خبر کہ لاپتہ افراد بڑی تعداد میں بازیاب ہو رہے ہیں، مطلب آپ یہ کہو کافی سارے آ جا رہے ہیں، اتنے تو نہیں آئے، مطلب آپ کہہ سکتے ہو کوئی درجن، اکا دکا اس سے اوپر، تو یہ ایک اچھی خبر ہے۔ اس میں اگر ایک بھی لاپتہ افراد آتا ہے، مطلب اس کے خاندان والوں کو نئی زندگی مل گئی، اس کو ایک نئی زندگی مل گئی۔ تیسرا پھر کولیٹرل ڈیمیج کے نام پہ ضلع خیبر کی وادی ہے تیرا، وہاں پہ معصوم لوگ زد میں آئے ہیں، تو یہ پھر افسوسناک بات ہے۔ سب سے پہلی بات کرتے ہیں کہ 10 اگست کو بلوچستان کے ضلع
زیارت کے اے سی صاحب تھے، بزرگ آدمی ہیں، 3 ستمبر کو وہ ریٹائر بھی ہو چکے ہیں، مطلب اپنے آخری مہینہ گزار رہے تھے، کوئی 23 دن رہ رہے تھے ان کی ریٹائرمنٹ میں۔ فیملی بھی ان کی آئی ہوئی تھی، تو آخری دن تھے تو انہوں نے کہا زیارت جیسا علاقہ ہے، تھوڑی ٹھنڈ بھی ہے، تھوڑا سا سیاحتی مقام بھی ہے، تو عسکریت پسند آ گئے، ان کی گاڑی کو آگ لگا دی، ان کی فیملی جو تھی یا گن مین تھے ان سے بندوقیں لے لی اور گاڑی کو آگ لگا دی، ان کو اور ان کے نوجوان بیٹے کو اپنے ساتھ لے گئے۔ تو درمیان میں ایک ویڈیو بھی آئی کہ بھائی ہمارے لیے مشکلاتیں وہ ہو رہی ہیں، بیٹے اور ان کی ساتھ ویڈیو آئی تھی کہ جو یہ کہہ رہے ہیں ان کی ڈیمانڈیں پوری کرو۔ تو کوئی کہتا ہے پیسے مانگے جا رہے ہیں، کوئی کہتا ہے کیا ہے، تو ابھی تک کوئی یہ پتہ نہیں ہے کہ اصلی ڈیمانڈز کیا ہیں، کیونکہ خفیہ رکھا جاتا ہے۔ حکومت تھوڑا مزید سنجیدگی کا مظاہرہ کرے، میں نہیں دیکھ رہا، کیونکہ جب ابھی 2 دن قبل ایک تصویر وائرل ہوئی جس میں ایک شخص قتل ہوا تھا، تو اس کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں تھا بلکہ ہدایت اللہ سمالانی تھا، کوئی بیچارہ، اس کا بھی کوئی یہی کوئلے کا لین دین تھا، وہ بھی شاید کسی عسکریت پسند تنظیم کا ہی نشانہ بنا ہے۔ بڑے دکھ کی بات ہے کہ عسکریت پسند کہتے ہیں کہ بھائی ہم ظلم کے خلاف یہاں پر آئے ہیں، لیکن دوسری طرف معصوم لوگوں کو اٹھانا یا مارنا یہ ناانصافی ہے۔ کبھی بھی ایک لیفٹ والا جو ہوتا ہے، جو خود کو موزے تونگ کا فالور کہے، جو خود کو لینن کا فالور کہے، وہ اس پروریت پہ نہ جائے کہ چھوٹے فائدے کے لیے انسانوں کی جانوں سے کھیلنا شروع کر دے۔ ابھی حنیف نورزئی جو اے سی تمپ تھے وہ بازیاب ہوئے ہیں، تو میں دیکھ رہا تھا کہ عام آدمی کہہ رہے تھے ہاں بھائی وہ ایسے نہیں دیکھتے، مار دیتے ہیں، تو یہ بے گناہ تھا یہ آیا، تو بھائی ایسا بھی نہیں ہے۔ جب حنیف نورزئی کو اٹھایا گیا تھا تو 2-3 شرائط رکھی گئی تھی۔ نمبر 1 شرط تھی کہ 10 کروڑ روپے دیے جائیں۔ نمبر 2 شرط تھی کہ ریڈ کراس کو انوالو کیا جائے تاکہ یہ ہمارے ساتھ عالمی لیول پہ ڈائلاگ ہو، پھر ہم چھوڑیں، اس پر پیسے نہیں لیے جائیں گے۔ اس طرح کی شکین کی تھی۔ اب بھی وہ ایسے نہیں آئے، درمیان میں کس نے کیا رول ادا کیا ہے، تو وہ اب میں مزید کسی کے لیے تکلیف نہیں چاہتا کہ مزید کسی کو تکلیف دوں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے ایسے ہی چھوڑ دیا ہو، اور عسکریت پسند اتنے بھی معصوم نہیں ہیں کہ ان کے پاس کوئی تگڑی پارٹی آئے اس کو ایسے ہی چھوڑ دے۔ تو ایکسٹورشن ہو، اغوا برائے تاوان ہو، یہ چلتا ہے، یہ عسکریت پسند گروپ چلتے ہی اسی چیز پر ہیں۔ باقی ان کی انکم کہاں سے ہے؟ ہاں انٹرنیشنل یا مخالف ممالک استعمال وہ کریں، پیسے دیں، وہ تو الگ ہے، لیکن ان کا سروائیول ہی انہی چیزوں میں ہوتا ہے۔ ٹھیکیداروں سے پیسے لینا، پرسنٹیج لینا۔ کون سے آپ کے وزیر ہیں جو انسرجنٹس علاقے میں اور وہ نہیں دے رہے؟ ان کی پرسنٹیجیں طے ہیں، جس طرح طے ہے ایکسین کا اتنا ہے، سیکٹری کا اتنا ہے، منسٹر کا اتنا ہے، تو اسی طرح عسکریت پسندوں کا بھی طے ہے۔ اسی طرح میں کسی کا نام لے کے وہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ انٹیلیجنس والوں کو بھی معلوم ہے کہ یہاں سروائیول کیسے ہے۔ خیر، تو ان کو نئی زندگی ملی، وہ آ گئے۔ ابھی افضل باقی صاحب کو بھی اٹھایا گیا، تو یہ بزرگ بے بس سفید ریش، میں جو بھی ہے جس نے بھی اٹھایا ابھی تک پتہ نہیں ہے، عموماً ایسے اس میں بی ایل ایف والے ہی ہوتے ہیں۔ بی ایل ایف والوں نے یونیورسٹی میں بھی ایک بندے کو اٹھایا تھا، ایک نوجوان کو، اس کے جو بھائی ہیں بڑے عہدوں پر ہیں، مبینہ طور پر بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک سرکاری گاڑی بھی شاید مبینہ طور پر ساتھ لے گئے تھے۔ پھر 6 کروڑ گاڑی کا لیا گیا، 10 کروڑ اس کی بازیابی کا لیا گیا۔ کوئی ٹرائبل لوگوں نے کردار ادا کیا تھا، مبینہ طور پر یہ بتایا جاتا ہے۔ جس کو اٹھایا گیا تھا اس کا تعلق نوشکی سے نہیں تھا، ایک اور آس پاس کے ڈسٹرکٹ کا تھا، لیکن وہ گیا وہاں ہوا تھا۔ تو خیر، کہنے کا مقصد یہ ہے ان کی کمائیاں ایسے چلتی رہتی ہیں۔ اب افضل باقی کا جو کیس ہے، ٹھیک ہے، اغوا برائے تاوان ہے، 100 چیزیں ہیں، پرسنٹیجیں ہیں، جو سب سے اہم چیز ہے گریس۔ نہ میں خود کوشش میری ہوتی ہے میں ناجائز کسی کی وہ نہ کروں، تنقید میں کرتا ہوں، بڑی ٹھیک ٹھاک کرتا ہوں، اور یہی میں اپنے لیے بھی چاہتا ہوں، مجھ میں کوئی وہ دیکھو کھل کے کرو۔ میں آپ پہ کرتا ہوں، آپ میرے اس میں دیکھتے ہو تو آپ بھی کرو، اس چیز کا میں قائل بھی ہوں، لیکن تضحیق کا میں قائل نہیں ہوں، پرسنل ہونے کا میں قائل نہیں ہوں۔
سم ٹائمز کبھی کسی کو سبق دکھانے کے لیے اس کو تھوڑا سا پنچ کرنا پڑتا ہے کہ تکلیف کیسی ہوتی ہے دوسروں کو جب آپ کرتے ہو. ادروائز میری صحافت میں کوشش کی ہے کہ کسی کی میں زیادہ پرسنل یا فیملی اس تک نہ ہی جاؤں تو بہتر ہے. اب افضل باقی بزرگ ہیں, بیٹا ان کا نوجوان ہے, کتنی بری کیفیت ہوگی کہ والد کے سامنے نوجوان بیٹے کو تکلیف دی جائے یا نوجوان بیٹے کے سامنے بزرگ والد کو تکلیف دی جائے. وہ لمحہ ہی موت کا ہوتا ہے کہ یار اس سے بہتر ہے میں مر جاؤں, اور دونوں ساتھ ہوں اور دونوں کہہ رہے ہوں کہ یار نہ میں والد کے لیے کچھ کر پا رہا ہوں اور والد کہے کہ میں بیٹے کے لیے کچھ نہیں کر پا رہا ہوں. تو یہ بہت تکلیف دہ چیز ہے. تو یہ جو بھی عسکریت گروپ ہے, مجھے نہیں معلوم اس کی ابھی تک ہاؤ نو, یہ جو بھی ہے کہ یار آپ کہتے ہو کہ آپ کے ساتھ یا آپ کے بزرگوں کی یہاں سیکیورٹی فورسز والوں نے اس طرح عزت نہیں کی یا اس طرح گریس نہیں رکھی گئی یا چیک پوسٹوں پہ آپ کو ذلیل و خوار کیا گیا, برا سلوک رکھا گیا, تو اگر آپ بھی ایسا ہی رکھو گے تو پھر تو آپ بھی ظالم ہوئے ہو نا. آپ تو کہتے ہو کہ ہم دوسرے فریق کے مقابلے میں اس لیے آئے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کے ساتھ یا ہمارے خاندان والوں کے ساتھ تذیق کی گئی وغیرہ وغیرہ. تو یہ کیس تو ایسا ہی ہے, اس کا تعلق جہاں سے بھی ہو, ٹھیک ہے, وہ چاہے کسی بھی ادارے کا بندہ ہے, وہ ایک ایسی بندہ ہے نیچے سے بیچارہ یہاں تک پہنچا ہے, اب آ کے تحصیلدار بنا ہے, قانون گو, پٹواری, تحصیلدار, نائب تحصیلدار, یہ ساری چینیں اس نے کراس کیاں, بھی جا کے ایسی بنا اور اس مصیبت میں آ گیا اس آخری مہینے میں آ کے. تو یہ ہم درخواست کر سکتے ہیں, حکومت سے یہ درخواست ہے جیسے تیسے کرتے ہیں بازیاب کرائیں. حکومت کی ٹیون بھی انفارچونیٹلی ایسی ہوتی ہے کہ کوئی, اور سیکیورٹی فورسز والوں سے بھی گزارش ہے کہ مہربانی کریں کہ اس کا کوئی رزلٹ نکالیں. یا تو ایک یہ ہو یار کہ لے کر گئے ہیں سیکیورٹی فورسز والے ایسے پیچھے جا رہے ہیں کہ اس کو ہر صورت میں ریکور کریں گے, وہ بھی ہم نہیں دیکھ رہے جو حالات ہیں. نہ اتنی فوج ہے نہ فورسز ہیں کہ پہاڑوں میں, بلوچستان کا جغرافیہ ہی ایسا ہے کہ یہاں پہ جتنی فوج ایف سی ہے اس کے مزید آپ 3 سے 4% کرو تب جا کے ہو سکتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح انگیج کیا جائے. اس تعداد میں بہت مشکل ہے, اور پھر اس کو آپ ڈپلائے کر دو پہاڑوں میں تو اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. تو بہرحال جو بھی ہے اس کا کوئی درمیانی راستہ نکالیں. بزرگ آدمی ہے, اس سے پہلے بھی ایک سیکیورٹی فورسز ایف سی کا ایک ریٹائر آدمی تھا, بزرگ تھا بیچارہ, کوئی فالج مالج کا مریض بھی تھا, وہ بھی آج تک اس کا پتہ نہیں چل رہا ہے. اس کو بھی بازیاب کرائیں, وہ تو غریب ہے, ان کے لیے تو آواز ہی کوئی نہیں اٹھاتا. تو ہدایت اللہ سمالانی مارا گیا, اس کے لیے بھی کسی نے آواز نہیں اٹھائی. تو اللہ کرے کہ یہ صاحب جو ہے نا واقعی زندہ ہوں, اور درخواست ہماری ہوگی جو بھی ہے کہ مہربانی کر کے اس باپ بیٹے کو کسی بھی قسم کی نہ ان کی گریس خراب کرے, نہ ان پر کوئی تشدد کرے, نہ ان کو تکلیف دے. تو باقی پھر ہم یہی کہہ سکتے ہیں, مطالبہ کر سکتے ہیں. دوسری اچھی خبر یہ ہے کہ لاپتہ افراد مبینہ طور پر بازیاب ہو رہے ہیں. سب سے اہم جو ہم نے دیکھا کہ مایار صاحب جو ادھر آئے تھے, ایک بزرگ 60-70 سال سے ان کی اوپر عمر تھی, یہ بالاچ مولا بخش والے کیس میں وہاں سے پھر یہ آئے کوئٹہ سے پھر مہرنگ لوگ جب اسلام آباد گئے, یہ بزرگ صاحب ادھر بھی ساتھ تھے. پھر حامد میر کو بھی انہوں نے غالباً انٹرویو دیا تھا, اسلام آباد میں بھی رو رہے تھے. ابھی 2.5 سال یا 3 سال اس کے بعد ان کا بیٹا آیا ہے, بازیاب ہوا ہے. اور وہ جو لمحات تھے والد جب ان کے ساتھ گلے مل رہا تھا, رو رہا تھا, تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ بزرگ والد کتنی تکالیف کے بعد اپنے بیٹے کو دیکھ رہا تھا. اور جسے بڑا کیا ہو, خواب دیکھے ہوں کہ شاید یہ ہمارا بڑھاپے کا سہارا بنے گا, وہ سہارا بننے والا ہی زندانوں میں چلا گیا تھا. ابھی دیکھو کیا ہوتا ہے, خدا کرے کہ اب وہ عسکریت پسندوں میں نہ چلا جائے, مزید والد کو تکلیف نہ دے. تو اب یہاں پہ 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک وہ کہتے ہیں کہ دیکھا یہ نہیں تھا, اس کو 2-2.5 سال لے گئے, مفت میں تشدد بھی کیا ہوگا, زندانوں میں بھی رکھا گیا, ٹارچر بھی کیا گیا, اگر اس کے خلاف کچھ ہوتا تو پھر یہ اسے نہ چھوڑتے. یہ ایک نیریٹو کہتا ہے. دوسرا جو سیکیورٹی فورسز والوں کا نیریٹو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے,
ہمارے پاس نہ ہوتی ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں انوالو ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، ہم ان کے اپنے پاس رکھتے ہیں، ہمیں نظر آتا ہے کہ ہاں اب یہ ان سے ہٹ جائے گا یا اپنا راستہ چینج کر لے گا، تب ہم اس کو مارجن دیتے ہیں، گو کہ بہت بڑا کمانڈر ہی کیوں نہ ہو، تاکہ وہ اپنی ایک نئی زندگی شروع کرے۔ بہرحال جو بھی ہے، اب یہ اداروں سمیت ان کے والدین کا بھی فریضہ ہے، اور یہ جو بھی آ رہے ہیں بازیاب ہو رہے ہیں، ان کی سائیکالوجی پہ تھوڑا کام کیا جائے، ان کے ٹارچر سیلوں سے نکلنا، انسان ویسے جائے جو بدتمیزی بدتہذیبی ہوتی ہے، سیکیورٹی فورسز یا ایجنسی والوں کو تو چھوڑو، یہاں پہ آپ پولیس والے تھانے میں جاؤ جو اشر نشر کرتے ہیں ایک عام آدمی کا، تو یہ جو مضبوط اعصاب کے نہ ہوں تو یہ ٹارچر سیل سے جب آتے ہیں تو ویسے ہی ذہنی طور پر کتنا مفلوج ہو چکے ہوں گے۔ تو ان کے لیے کوئی حکومتی لیول پہ کچھ کیا جائے کہ یہ لوگ بیچارے جب باہر نکلتے ہیں تو رہنا سہنا ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ فیملی پر بھی ذمہ داری ہے کہ وہ آہستہ آہستہ ان کو تھوڑا سا وہ کریں، یکدم ان کو ہر جگہ لے جانا، ادھر ادھر نہیں بھائی، پتہ نہیں کتنے عرصے انہوں نے دھوپ بھی نہیں دیکھی، تو وہ ایک مختلف ان کا ٹمپریچر ہوتا ہے، اکثر بیمار ہو جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں موت کے منہ میں بھی چلے جاتے ہیں، اس لیے ان کو آہستہ آہستہ ہی دوبارہ ماحول کے مطابق لانا پڑتا ہے، یکدم سے بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ اچھی خبر ہے۔ پچھلے دنوں ایک مولانا صاحب غالباً خاران سے تھے، بڑے ووکل تھے، ان کو بھی اٹھایا گیا۔ تو ہم کہیں اس دن بات کر رہے تھے کہ یار ایک مولانا، وہ چاہے کوئٹہ میں وہ کرتا ہے یا وران یا تربت میں، اس کی دعا یہی ہوتی ہے، یا اللہ اس ملک کو جو ہے نا محفوظ رکھ، اس کو جو ہے نا دشمنوں کی نظر سے جو ہے نا محفوظ رکھ، وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو وفاداری ملا ریاست سے کرتا ہے نا وہ کوئی اور نہیں کرتا۔ تو یہ تو ان کی سمجھو ٹیم ہوتی ہے، لیکن ایک کچھ ملا ہیں یہ تھوڑا ادھر ادھر دوسری سائڈ پہ بھی آج کل بیان بازی کر رہے ہیں، لیکن بلوچ کا جو مولوی ہے وہ بھی دوسری رائے کافی تعداد میں رکھنے والے ہیں۔ تو یہ مولانا صاحب بھی ووکل تھے، ان کو بھی اٹھایا گیا، تو بڑا وہ ہوا کہ یار مولانا کو بھی نہیں وہ کیا جا رہا، تو شکر ہے کہ وہ بھی بازیاب ہو گئے ہیں۔ محراب ایک بہت اہم چیز ہے، تو سیکیورٹی فورسز والے جہاں باقیوں کو وہ کرتے ہیں، وہاں پہ ہر سوسائٹی میں الگ الگ معیار ہیں، ممبر والا بھی اہم ہے، اسکول میں جانے والا استاد بھی اہم ہے، سارے اہم ہیں، ہر بندے کو اس کے مطابق عزت بھی دو، ٹیکل بھی کرو، اور کوشش کرو انگیج رکھو۔ کسی کی تضحیک نہیں کرنی چاہیے، کسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، کسی کو کمتر نہیں جاننا چاہیے، ہر چیز کو آپ دیکھو، آقا اور غلام کا رشتہ ختم کرنا ہوگا، تب جا کے کچھ چیزیں بہتر ہوں گی، اور گراؤنڈ ریئلٹیز کو سمجھنا ہوگا۔ ہم لوگ ہر چیز پاور کے تھرو کرنا چاہتے ہیں، یہ بھی ظلم ہے، زیادتی ہے، تو کوشش کریں کہ ہر چیز کو ڈیموکریٹک انداز میں ٹیکل کرنے کی کوشش کریں، تو شاید بہت ساری چیزیں بہتر ہو جائیں۔ تیسری خبر، یہ بڑی افسوسناک خبر ہے، ضم شدہ جو ایریاز تھے ایکس فاٹا میں، ضلع خیبر کی وادی ہے تیرا، اس میں کوئی رات کے وقت گئے کوئی گن شپ ہیلی کاپٹر یا دوسرے، انہوں نے وہاں پہ کارروائی کی، تو اس میں غالباً 21 افراد جاں بحق ہوئے ہیں جو بتایا جا رہا ہے، اس کے خلاف احتجاج بھی ہو رہا ہے۔ کوئی بی بی سی نے رپورٹ کیا کہ ہم نے ذمہ دار لوگوں سے رابطہ کیا، ان کو ہم نے سوال بھی بھیجے، ابھی تک جواب نہیں آیا۔ کچھ ایفیلیٹڈ جو ہے سیکیورٹی فورسز یا ان کی چیزیں وائرل کرتے ہیں، وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں وہ طالبانوں کا آس پاس کا ایریا تھا، ان کے پاس بم شم تھے، وہ وہاں سے پھٹے، یہ لوگ بھی زد میں آ گئے۔ ایک اور ویڈیو تھی کہ ہاں یہ طالبان ہے، طالبانوں کے ساتھ یہ عام لوگ ہیں، ان کے خلاف کارروائی ہوئی تو یہ بھی زد میں آ گئے۔ تو یہی تو مصیبت ہے نا، کولیٹرل ڈیمیج کے نام پہ، دوسرے نام پہ۔ انڈیا کے خلاف کارروائی ہوئی تو محسن نقوی صاحب فرما رہے تھے کہ ہم نے دیکھا کہ کوئی سویلین نشانہ نہ بنائے، تو ہم نے فوجی تنصیبات کو ہی نشانہ بنایا، ایک ہمارا سائڈ لائن ہو گیا، ہم بڑے فکر مند ہوئے کہ کہیں اس کا نقصان نہ ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ یہ کوئی تیل کے اس میں چلا گیا وغیرہ وغیرہ، کوئی سویلین اس میں نہیں مرا۔ ادھر اتنی فکر ہے، اپنے لوگوں پہ فکر نہیں ہے، کیوں؟ یہی تو ہم کہتے ہیں کہ یار ادارے ذمہ داری کا مظاہرہ کریں۔ ایسا ہی واقعہ زہری میں بتایا جاتا ہے، وہ بھی اتنا اٹھا نہیں ہے، وہ پچھلے دنوں
تو ہم نے لوگ بات کی تو لوگ کہتے ہیں ہاں بھائی جو چیزیں مبینہ طور پر آتی ہیں ان کو ہم نے اسی طرح پیش کرنا ہوتا ہے. کتنے لوگ ہیں یہاں پہ ایسی چیزیں رپورٹ کرنے والے, بڑے ترم خان بننے والے. یہاں پہ کم سے کم جو کچھ بات کر رہا ہے آپ الٹا اس کو کہتے ہو نہیں جو ہم کہہ رہے ہیں آپ اس کے مطابق. تو آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, ہر ایک کے پاس موبائل ہے, جو بڑا ترم خان خود کو سمجھتا ہے وہ آئے بات کرے ان چیزوں پہ. یہاں پہ دونوں طرف ایکسٹریم ہے بھائی. یہاں پہ آپ سیکیورٹی فورسز والے ہیں, اس طرف عسکریت پسند والے ہیں. وہ کہتے ہیں ہو بہو جیسا ہم سوچتے ہیں آپ ایسا بولو. وہ بھائی کیوں گے؟ عام عوام کا کون سوچے گا؟ آئین کا, حقوق کی پامالی کا, بنیادی انسانی حقوق کا, ان پر کون بات کرے گا؟ ہمارا کام تو کسی ادارے کی وہ نہیں, ترجمانی کرنا تو نہیں ہے. ہم نے موقف کوشش کرتا ہوں کہ دونوں اطراف کے دے دوں جو بھی ہوں, لیکن جو چیز زیادتی ہے اس کو زیادتی بتاؤں. یہاں پہ عام لوگ نشانہ بنے ہیں تو جو بھی ذمہ دار ہیں ان کے خلاف کارروائی ہو. اب وزیر اعلیٰ صاحب خیبر پختونخوا کے انہوں نے کہا کہ شدت پسندوں کے خلاف لڑائی چل رہی ہے, دہشت گردوں اور سیکیورٹی فورسز کا آمنا سامنا ہے, تو ان کے خلاف زمینی کارروائی بھی ہوتی ہے, مارٹر گولی کی بھی ہوتی ہے, ڈرون کی بھی ہوتی ہے. اس زد میں عام لوگ مرتے ہیں تو یہ کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے, ہم اس کے ہیں خلاف, لیکن یہ کارروائیاں ہو رہی ہیں, دہشت گرد یہاں پر ہیں تو وہ آئین کے مطابق کارروائی کر رہے ہیں. پھر ان کی فیملیز کو 1-1 کروڑ بھی دے دیتے ہیں. یار یہ مارنا اور پھر تاوان لینا, جس دن نو اس پر کہنا شروع کر دیا نا, ابھی بھی یہ لاشیں لے کر کہہ رہے تھے ہم احتجاج کریں گے, لیکن انہوں نے کہا کہ ہم بے حرمتی نہیں کرنا چاہتے. تو پھر یہی ہے, جب معصوم لوگ مارے جا رہے ہیں تب بے حرمتی نہیں ہے, اب ان کی لاشیں رکھ کر احتجاج کرنا وہ بے حرمتی ہے. یہ چیز اس کا کوئی حل ہو. ہمارے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل صاحب باہر جا کے بڑی بڑی ڈیلیں کر رہے ہیں, گو کہ کرنی چاہیے کچھ, اپنے اس پر رحم کریں. بلوچستان اور وزیرستان میں حال کوئی فلسطین اور اس سے زیادہ اچھا نہیں ہے جو چلا ہوا ہے, لیکن خیر یہاں پہ کون پوچھے. بلوچستان اور وزیرستان کو صرف سیکیورٹی مقاصد کے لیے سمجھا جاتا ہے, باقی ابھی جو مائنز اور منرلز نکلے ہیں اس میں بھی اس عوام کو بس سیکیورٹی زون میں ہی دیکھا جا رہا ہے, باقی ان کو کوئی خاص لفٹ نہیں کروائی جا رہی, ان کو تو تیسرے درجے کا شہری بھی نہیں سمجھا جا رہا. تو پھر یہی ہوگا. ابھی اس سے کیا ہوتا ہے, نفرتیں جنم لیتی ہیں. آپ عسکریت پسندوں, شدت پسندوں, دہشت گردوں کے خلاف چن کے کارروائی کرو. یہ کر دینا یہ زیادتی ہے کہ بھائی آپ وہ کہیں بیٹھے ہوں یکدم آ کے, اتنی فورس ہے تو طریقے سے جائیں. آج کے دور میں کیا نہیں ہے, بلٹ پروف گاڑیاں ہیں, بلٹ پروف جیکٹیں ہیں, سب کچھ ہو سکتا ہے. غیر ضروری طور پہ زد میں معصوم لوگ آ جائیں تو ان لوگوں کی پوری فیملی کا کیا وہ ہوگا. یہ چیز, اس چیز سے نکلنا چاہیے. عام آدمی ایک بھی نشانہ بنتا ہے, ظلم ہے, زیادتی ہے, ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے, یہ کوئی حق نہیں ہے. دکھ ہوتا ہے اس چیز پہ, یقین جانیے. اور ایسے ہی کچھ واقعات ہوتے ہیں کہ جو عسکریت پسند ہیں ان خاندانوں کے ساتھ وہ کر کے ایفیلیٹ کر کے ان کا باقی خاندان اپنے ساتھ جوڑ لیتے ہیں. اب یہ سیکیورٹی فورسز والوں کو شاید یہ چیز پتہ بھی ہے, سمجھتے بھی ہیں, لیکن وہ شاید وہ اس کو اتنا بڑا مسئلہ نہیں سمجھتے کہ بھائی ٹیکل کر لیں گے, لڑائی ہے, چلتی رہے. ورنہ یہ بہت بڑا ظلم ہے, زیادتی ہے. عام شہری کی جان مال کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری ہے. 1000 دہشت گرد مارو, ایک بھی عام آدمی مارا جائے وہ گناہ ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن یہاں پہ اب کچھ سمجھ نہیں آ رہی. نہ علماء ہیں اس طرح بات کرتے ہیں کھل کے, نہ قبائلی لوگ کرتے ہیں, نہ ملک سردار, ہر ایک نے اپنے اپنے جگاڑ برابر کیے ہوئے ہیں, بس فائدہ ہو رہا ہے تو چپ ہے. جس دن ہم کہیں گے نا ہمارے ساتھ نہ, ہم اس وقت تک چپ ہوتے ہیں جب تک ہمارے ساتھ ناانصافی نہیں ہوتی. دوسرے پر ہو رہا ہے ہم کہتے ہیں یار بے حس ہوتے جا رہے ہیں. کل کسی کے گھر کے ساتھ ہو رہا تھا, آج آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا تو پرسوں ہوگا. تو اس لیے غلط کو غلط کہو. یہ اسی طرح میں کہتا ہوں سیکیورٹی فورسز میں بھی اگر یہ عسکریت پسند بھی ہیں, مارتے بھی ہیں, تو جو ذمہ دار ہے, جو غیر ضروری مارتا ہے, ناجائز لوگوں کو مارتا ہے, تو ٹھیک ہے, اس کو
یہ چیز مبارک ہے تو جنگ سے جنگ ہو، لیکن جو معصوم لوگ ہیں، جو نہیں جنگ و جدل اس طرح چاہتے، جو امن چاہتے ہیں، جو بہتری کی کوشش کرتے ہیں، وہ چاہے سیکیورٹی فورسز سے بھی ان کو نہیں مارنا چاہیے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ تمام ہی جنگی جنون والے ہوتے ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں۔ بہرحال فیلڈ مارشل صاحب اور وزیر اعظم صاحب، صدر صاحب، باقی سیاسی پارٹیوں کو سوچنا چاہیے۔ خیبر پختونخوا کی حکومت تو بس ڈمی بنی، اس پر انسانی حقوق کی تنظیموں، صحافیوں، فوج اور سیاسی پارٹیوں کے لوگوں کو جانا چاہیے، ایک ٹی او آرز طے کرنے چاہیے۔ یہ روز روز کے کولیٹرل ڈیمیج سے نا مسئلے خراب ہو رہے ہیں، اچھے نہیں ہو رہے، حل نہیں ہو رہے۔ تو ہر ایک کو دشمن بنانا ہے تو پھر کرتے رہیں کارروائیاں، مارتے جائیں بھائی، پوچھنے والا تو اس ملک میں کوئی نہیں ہے۔ اور وہ کیا کہتے ہیں، مرے بھی ہم، کٹہرے میں بھی ہم آئیں۔ ایک تو معصوم مرتا بھی ہے، بعد میں کہتے ہیں سہولت کار بھی ہے بھائی دہشت گردوں کا، تو یہ اور زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے۔ پھر گھر والے ان کے کہتے ہیں کہ ہاں بھائی مرے بھی ہم ہیں، سہولت کار بھی ہمیں بنایا گیا، بن جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں تلخ ہیں، لیکن سچائی یہی ہے۔ یہ باتیں تکلیف پہنچاتی ہیں، یہ باتیں رسک والی ہیں، لیکن حقیقتیں یہی ہیں۔ بہرحال ان پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور تمام مسائل کا حل بنیادی اور ایمرجنسی بنیادوں پر کرنے کی ضرورت ہے۔ آگے آپ فیصلہ ساز ہو، جو چاہو وہی کرو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔